اب میں گزارش کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریاتی اساس کی زندہ تصویر جناب قمر زمان کائرہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب قمر زمان کائرہ صاحب. بھٹو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین اور میرے جالو ساتھیوں، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں نجم الدین خان صاحب کو، ان کے تمام ساتھیوں کو، ان کی تمام تنظیموں کو، ان کے تمام پارلیمانی ساتھیوں کو، آج ایک ایک کارکن کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے آج ثابت کر دیا کہ پشاور اور خیبر پختونخوا پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا اور گڑھ ہے اور انشاءاللہ رہے گا. اور انشاءاللہ آنے والے جو چند دنوں میں اگر الیکشن ہوئے لوکل باڈیز کے تو وہ بھی ایک فیصلہ کن مرحلہ ہوگا. پشاور میں بھی پیپلز پارٹی جیتے گی اور باقی پورے خیبر پختونخوا میں بھی انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے. میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا دن پیپلز پارٹی کی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل دن ہے. آج کے دن پیپلز پارٹی کا قیام ہوا تھا، پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی. اور یہ وہ جماعت نہیں ہے جو سرکار کے گملوں میں اگائی گئی. یہ وہ جماعت نہیں ہے جو صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی. یہ وہ جماعت نہیں ہے جو یو ٹرن لے کے ایک سے ایک جھوٹا وعدہ کر کے بنائی گئی. نہیں میرے ساتھیوں، یہ شہید بھٹو اور ان کے ساتھیوں کا ایک طویل مغز خوری کے بعد، ایک طویل جدوجہد کے بعد، ایک بڑی فکری جدوجہد کے بعد اس جماعت کی بنیاد رکھی گئی تھی. اس لیے کہ 1967 میں اس وقت پاکستان کے اوپر ایک آمر مسلط تھا. آمریت کے تحت لوگوں کی آواز دبائی جا رہی تھی. نہ قلم آزاد تھا، نہ زبان آزاد تھی، نہ سیاسی کارکن کو سیاست کرنے کا اختیار تھا. اس وقت چند خاندان بلکہ 17 خاندان پاکستان کی دولت پہ قابض تھے. اس وقت جاگیرداروں کے ہاتھوں اس ملک کا دہقان مجبور ہوا پڑا تھا، اور جو انڈسٹریلسٹ تھا اس نے مزدور کی زندگی کو اجیرن بنا دیا تھا. جب چاہتا تھا کسی کو مزدوری دیتا تھا اور جب چاہتا تھا اس کو دھکا دے دیتا تھا. کوئی تحفظ نہیں تھا اور پاکستان ان حالات کا شکار تھا. اور میرے قائد نے، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، اس وقت جب پارٹی کی بنیاد رکھی تو انہوں نے پاکستان کے نوجوان کو، پاکستان کے دہقان کو، پاکستان کے مزدور کو، اس ملک کے تمام طبقات کو ان کے حقوق کی یاد دہانی کرائی. یقین دلایا کہ میں وہ انقلاب لاؤں گا جو پاکستان کے ایک ایک فرد کو، جو پاکستان کی ہر طبقے کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حقوق لا کے دے گا. اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ بھٹو شہید نے بڑے بڑے جاگیرداروں کے تختے اٹھ دیے. اس ملک کے اندر بڑے بڑے جاگیرداروں نے، بڑے بڑے سرمایہ داروں نے بھٹو شہید کے خلاف انہوں نے اکٹھے ہو کے کوششیں کی. لیکن تاریخ شاہد ہے کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے. بھٹو شہید نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے اس فلسفے کے تحت یہ جماعت بنائی جس میں اس ملک کے نوجوان سے یہ وعدہ کیا گیا کہ ہم تجھے روزگار دیں گے، ہم تجھے تشخص دیں گے. اس ملک کے اندر کوئی وڈیرا اور کوئی عام نہیں ہوگا، کوئی چکمی اور کوئی چودھری نہیں ہوگا، کوئی سردار اور کوئی اس کا کمین نہیں ہوگا، بلکہ
निसार खोड़ा साहब तशरीफ लाए हैं और हमारे बड़े पॉपुलर पटेल साहब आए हैं। और आपको याद है पटेल साहब बड़ी कमाल की बातें करते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि भुट्टो शहीद ने इस जमात की बुनियाद रखते हुए जो वादे किए वो इस मुल्क के हारी के साथ, इस मुल्क के किसान के साथ, इस मुल्क की अक़लियतों के साथ कि ये मुल्क जितना किसी अमीर और जागीरदार का है उतना ही हारी और मजदूर का है। ये मुल्क जितना किसी एक मजहब के मानने वाले का है दूसरे मजहब के मानने वाले का भी उतना ही है। ये किसी एक की जागीर नहीं। और फिर भुट्टो शहीद ने खाली वादे नहीं किए थे, उन्होंने इसकी अमली ताबीर की थी। ये नाहल हमसे पूछते हैं कि भुट्टो शहीद ने कहा था कि रोटी कपड़ा मकान दूंगा, किसको दिया? और भाई, और जब रोजगार मिला तो रोटी मिली ना, जब रोजगार मिला तो घर मिले ना। शहीद भुट्टो के दौर में मुल्क के अंदर चंद हजार लोग बेरोजगार रह गए थे और आज इस मुल्क के अंदर फिर वही सूरत हाल है। आज फिर पाकिस्तान उन्हीं शिकंजों के अंदर है। आज मुल्क के ऊपर फिर आमरीत है। आज मुल्क के अंदर फिर इस मुल्क का नौजवान बेरोजगार है। जब से ये हुकूमत आई है 2 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हो गए हैं। आज फिर अमीर की दौलत में इजाफा हो रहा है, गरीब की गुर्बत में इजाफा हो रहा है। और कौन सा निजाम दे रहे हो इमरान खान? तुम कहते हो मैं मदीने की रियासत बनाऊंगा। अरे खुदा के बंदे, मदीने में झूठ बोलना जुर्म था और तेरे लिए सच बोलना जुर्म है, इसलिए कि तू तो यू टर्न खान है, तेरी तो पॉलिसी यू टर्न है। तू तो हर वादा करके झूठ बोलता है। और आज तू पाकिस्तान के अंदर, खान साहब कहते थे कि मैं पाकिस्तान के अंदर आला कानून बनाऊंगा। आज पार्लियामान बेवकार है। आज इस मुल्क के ऊपर चंद लोगों का कब्जा है। हर बंदे की पगड़ी उछालना इनका कमाल है। और अगर तुम समझते हो कि ये फिस्ताई निजाम ताकत के जोर पे नैब के जरिए पाकिस्तान के नौजवानों को, इस मुल्क के आम आदमी को तुम रोक सकोगे, तो ये मुमकिन नहीं है। मेरे जालो, आज पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के मसाइल का सामना करने के लिए वही फलसफा लेके उठना है। ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन आज भुट्टो शहीद के कदमों में खड़े होके, आज बीबी शहीद के विजन के साथ लेके यही एक वाहिद रास्ता होगा कि हम पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाल सके। जब पाकिस्तान में महंगाई होती है तो कहते हैं आलमी हालात ऐसे हैं कि हम मजबूर हैं। अरे इमरान खान, ये कौन से आलमी हालात हैं कि इस मुल्क के अमीरों की दौलत बढ़ रही है और गरीबों की गुर्बत बढ़ रही है? ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है कि हम मान लें कि सिर्फ आलमी हालात ऐसे हैं? अरे तेल के हालात तो चलो जो सही, अरे चीनी के हालात तो वो नहीं है ना। चीनी तो बाहर से नहीं मंगवा रहे हो, वो तो पाकिस्तान के अंदर आप कहते हो हमारे पास स्टॉक मौजूद है। आज अगर तुम्हारी बात में जरा भी सच होता तो हम मान लेते कि हाँ, पाकिस्तान को आलमी हालात की बदौलत महंगाई का सामना है। लेकिन इस वक्त इस नाअहल हुकूमत ने, इस निकम्मी हुकूमत ने और इस निखट्टुओं के टोले ने पाकिस्तान को जिस हालत में खड़ा कर दिया, आज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी फिर कंप्रोमाइज्ड है और आज पाकिस्तान IMF के शिकंजे में है। हमें ये सोचना है, हमें ये अहद करना है, हम अपने चेयरमैन के साथ मिलके उनकी ताकत बढ़ा के हम इस मुल्क के लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि ना इस मुल्क के अंदर यहाँ का कोई अजर चलेगा, ना कोई अमर चलेगा, और ना हम किसी IMF की, ना किसी वर्ल्ड बैंक की, ना आलमी इस्तेमार की डिक्टेशन मानेंगे, बल्कि हम भुट्टो शहीद के फलसफे पे चलेंगे। और आज मेरे साथियों, पाकिस्तान में फिर दहशतगर्दी अरूज पे है। आज फिर सो कॉल्ड मजहबी जमातें
اکٹھ کر رہی ہیں. آج ریاست ان کے آگے سرنڈر کر رہی ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، اس ملک کا وزیر اطلاعات کہتا ہے کہ پاکستان کی ریاست اور ریاستی ادارے دہشت گردی کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے. یاد رکھو، بھٹو شہید نے 1967 میں کہا تھا آج کے دن کہ اگر اس ملک کے اندر سیاست کے راستے روکے گئے تو پھر دہشت گردی ہوگی، انتہا پسندی ہوگی. اور آج 54 سال کے بعد ہم ان بیجوں کا، ہم ان پودوں کا پھل کھا رہے ہیں جو ہم تاریخ میں لگاتے رہے. اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنی یہ تاریخی ذمہ داری نبھانی ہے. جس طرح بھٹو شہید انتہا پسندی کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، جس طرح وہ عالمی استعمار کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، بی بی شہید کھڑی ہوئی تھی. یہ صرف پیپلز پارٹی ہے جو اس ملک کو مذہبی انتہا پسندی سے بچا سکتی ہے. یہ جو مذہب کے نام پہ ٹھیکیداری کرتے ہیں، ارے اس ملک میں مذہب کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس ملک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، ان کی عظمت کو، ان کی حرمت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ جو ڈگڈگیاں بجاتے ہیں، بنیادی طور پہ یہ اس ریاست کی طاقت کے اندر سے اپنا شیئر لینا چاہتے ہیں. ان کے پاس کوئی منشور نہیں ہے، عوام کے مسائل کا حل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی معاشی نظام نہیں ہے. یہ صرف لوگوں کو جذباتی کر کے، ان کے جذبات سے کھیل کے اور ان سے ذریعے ووٹ لینا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کی اکانومی اور مذہب کی اکانومی میں سے اپنا شیئر لینے کے لیے سارے تردد کرتے ہیں. ہم ان کو مسترد کرتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کے جالو، ہم سب نے پورے پاکستان میں اپنے رینکس کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اپنے پارٹی کی تنظیموں کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اپنے چیئرمین کا ہاتھ مضبوط کرنا ہے. ہم نے بی بی شہید کے حوصلے کے ساتھ، ہم نے بھٹو شہید کے ویژن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور اس ملک میں ان استعماری طاقتوں کو، ان آئی ایم ایف زدہ کہ پی ٹی آئی ایم ایف کی حکومت کا خاتمہ کرنا ہے. اور آخر میں یہ بھی گزارش کر لوں، ابھی میرے چیئرمین تشریف لانے والے ہیں، ان سے پہلے کر لوں. ہم چلے تھے، یہ پیپلز پارٹی ہے جس نے جب عمران خان کی حکومت آئی، ہم نے پاکستان کی سیاسی طاقتوں کو کہا کہ اس ملک سے اس کی جان چھڑاؤ، کیونکہ جب عمران خان مسلط ہوا ہے یہ ملک کو دن بدن بربادی کی طرف لے کے جائے گا. لیکن ہمارے ساتھی نہیں مانے، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ ہم اپنے زخم بھول کے، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیاں بھول کے، ہم نے ساری سیاسی جماعتوں کو، اپوزیشن کی جماعتوں کو اکٹھا کیا. بلاول بھٹو صاحب نے اپنے ہاں کانفرنس کر کے ساری جماعتوں کو اکٹھا کیا اور پی ڈی ایم بنائی. جب پی ڈی ایم بنی، جب بلاول بھٹو نکلا، اس کے ساتھی نکلے، اس ملک کے جمہور پسند نکلے، تو حکومت لرزنے لگی. چند جلسے ہوئے تھے کہ حکومت باولی ہو گئی. اور پھر ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ بائی الیکشن نہیں لڑنے، بائیکاٹ کرنا ہے. تو ہم نے انہیں کہا، بلاول صاحب نے سمجھایا کہ بھٹو شہید اور بی بی شہید کا یہ فیصلہ ہے، اور خاص طور پہ بی بی شہید کا سبق ہے کہ سیاسی میدان خالی نہیں چھوڑنے. ہم نے بائی الیکشنز لڑے، پاکستان کی تاریخ نے دیکھا کہ یہ حکومت ڈولنے لگی. پھر سینٹ کا الیکشن آیا، ہم نے سینٹ کا انتخاب لڑا. یہ ہمارے ساتھی تو کہتے تھے کہ ہم سینٹ کا بائیکاٹ کر دیں. ہم نے کہا کہ نہیں جناب، ہم نے سینٹ کا بائیکاٹ نہیں کرنا، ہم نے سینٹ کا الیکشن لڑنا ہے. چیف منسٹر سے تشریف لائے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. ان کو تالیاں بجا کے ان کا استقبال کیجیے. سید صفت حسن صاحب تشریف لائے ہیں، سینٹرل سیکریٹریٹ کے انچارج، اپنے ساتھیوں سے ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں. تو میں اپنی بات ختم کروں کیونکہ باقی دوستوں نے باتیں کرنی ہیں. میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب پی ڈی ایم میں ہم تھے تو پی ڈی ایم تھی، حکومت ڈر رہی تھی.
اور بہت جلدی میں ہو گئے کچھ ساتھی ہمارے. اور آج حالت یہ ہے کہ اس ملک کا ایک ایک شہری کہتا ہے کہ کب عمران خان سے ہماری جان چھڑاؤ گے. اور ہمارے دوست آنکھوں میں ہاتھوں انگلیاں منہ میں ڈالے کھڑے ہیں کہ ہم کریں تو کریں کیا, کیونکہ یہ جدوجہد کا راستہ, یہ لڑائی کا راستہ, یہ جبر کے ساتھ لڑنے کا راستہ, یہ بھٹو شہید کا راستہ ہے, یہ بی بی شہید کا راستہ ہے, یہ بلاول بھٹو کی میراث ہے, یہ اور کسی کی نہیں ہے. ہم ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی اس ملک میں. اور میرا اپنے چیئرمین سے یہی تقاضا ہوگا کہ چیئرمین صاحب ساری قوتیں اپنا اپنا کام کریں گی. 1967 میں بھی بڑی جماعتیں تھیں, بڑے اتحاد بنے تھے, لیکن بھٹو شہید اکیلے چلے تھے اور انہوں نے سارے اتحادوں کو ایک طرف پھینکتے ہوئے اس ملک کے جابروں کو, سرمایہ داروں کو, وڈیروں کو, ملاؤں کو, سب کو پچھاڑتے ہوئے پاکستان کے اندر عوامی حاکمیت قائم کی تھی. اور وہی ہمارا راستہ ہے, وہی ہماری بقا کا راستہ ہے. اور آؤ نعرہ لگاؤ, نعرہ 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 بھٹو. وہ پیچھے والے بھی نعرہ لگاؤ, آواز آ رہی ہے نا؟ نعرہ 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 بھٹو, نعرہ 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 بلاول, نعرہ 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 بلاول. بہت شکریہ.